أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین اور معزز سامعات، عزیز طالبات اور میری محترم بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، چوتھے پارے میں ہے تم بہترین ایسی امت ہو کہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالی جا چکی ہو. پچھلی امتوں میں کمال یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر دیں، اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اس کی معیت میں جہاد کرتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد، کسی پیغمبر کے جانے کے بعد امت پھر کمزوری کا شکار ہو جاتی اور اپنے مشن اور منشور کے اوپر پوری طرح نہ چل سکتی. اس کو دوبارہ زندہ کرنے اور دوبارہ کسی اچھائی پر قائم کرنے کے لیے نئے پیغمبر آ جاتے. اس وجہ سے حضور علیہ السلام سے پیچھے، حضور سے پہلے پیغمبروں کا تسلسل جاری رہا، یکے بعد دیگرے آتے رہے. ان امتوں میں کمال یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار کریں، نماز نفل ادا کریں، روزے نفل، اور اسی طرح اس کے علاوہ باقی نفلی کام کریں. اچھے اچھے لوگ بھی گزرے ہیں ان میں، لیکن نبی کے جانے کے بعد امت پھر بگڑ جاتی اور کافی کمزوری آ جاتی. اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو قیامت تک کا پیغمبر قرار دیا اور بنا دیا. اور ہماری اس کتاب قرآن مجید میں زیادہ زور اس بات پر دیا جا چکا ہے کہ نبی کی معیت میں، اپنے پیغمبر کی معیت میں اور اپنی پیغمبر کے بعد قیامت تک دین کو تم کیسے سنبھالو گے، کیسے آگے بڑھاؤ گے اور کیسے دین کو ٹھکانہ دو گے اور دین کو مضبوط کیسے کرو گے، زیادہ تر یہ نسخہ بتایا ہے. اس لیے ہماری کتاب قرآن مجید کے اندر نماز کی پوری تفصیلیں موجود نہیں ہیں. حکم ہے کہ نماز قائم کرو، اور تقریباً 5-6 ارکان قرآن مجید کے ذکر کیے اور بعض شرائط قرآن مجید کے ذکر کر دیے، قرآن مجید میں نماز کے ذکر کر دیے. باقی تفصیلات ساری کی ساری حدیث میں ہے. اسی طرح روزہ ہے تو اس کی بھی تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اشارہ ہے، اجمالاً ہے، باقی تفصیلات حدیث میں ہے. حج بھی تفصیل سے قرآن مجید میں نہیں ہے، حکم ہے اور بعض اجمالی وضاحتیں کی ہیں، تفصیلات حدیث میں ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ ہے تو اس کی بھی تفصیلات حدیث میں ہے. لیکن زیادہ تفصیل قرآن مجید میں اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رابطہ اور انسان کا واسطہ کیسے مضبوط ہوگا، انسان اللہ تعالیٰ کا کیسے قریب بنے گا، اللہ کے ساتھ اس کی محبت کیسے بنے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت اس انسان کے ساتھ کیسے بنے گی،
اور یہ انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے صحیح سلامت ملے گا، زیادہ زور اس بات پر ہے۔ آپ ساری مکی صورتیں قرآن مجید میں تلاش کریں، وہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کے مناظر ہیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مناظر ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کے مناظر ہیں دینے کے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے نعمتوں کے چھیننے کے بھی مناظر ہیں، کہیں آزمائشوں کے مناظر ہیں، اور کہیں پر عذاب کے مناظر ہیں۔ تو یہ ہمارے دل اور دماغ کو بیدار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مجھے میرے کارناموں سے پہچانو، مجھے میرے تصرفات سے پہچانو، اور مجھے گردش ایام سے پہچانو، گردش حالات سے پہچانو، اور مجھے تم تاروں سے اور سورج سے اور چاند سے پہچانو، ان کی مضبوط رفتار سے پہچانو، ان تاروں کے باہمی ٹکراؤ نہ ہونے سے مجھے پہچانو، تاروں کی رفتار سے پہچانو، اور تاروں کے ایک جگہ قائم رہنے کے ساتھ مجھے پہچانو۔ یہ تارے تمہیں کیا کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے تارے بنائے، اور انسانوں کے راستے کو رات کے وقت راستوں کو بتانے کے لیے تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے تاروں کو آسمان کے لیے زینت بنا دیا۔ بڑے بڑے تارے بنائے، چھوٹے چھوٹے تارے بنائے، تارے بنتے بھی ہیں، غائب بھی ہو جاتے ہیں، کچھ چھپتے ہیں، کچھ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ سورج اور چاند کو اللہ نے ٹکراؤ سے بچایا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں، یہ کھلونا نہیں ہے، یہ ڈرامہ بھی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی مضبوطی اور اس کی قوت کو پہچان لو۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو ان کی صفات بتا دی، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو ان کی قربانیاں بتا دی، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے کمالات بتا دیے اور ان کے معجزات بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ شدہ قوموں کے حالات کا سبق ہمارے سامنے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں نوازشات کا سبق بھی ہمارے سامنے رکھا۔ بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ پچھلی امتوں کے ساتھ جو برتاؤ اللہ کا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے اس کتاب کی وجہ سے، لیکن ہمارے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی شرمندگی سے بچانے کے لیے ہمارا برتاؤ چھپا کے رکھ دیا ہے، تاکہ یہ آخری نبی کی امت باقی دنیا کے انسانوں کے درمیان میں رسوا اور شرمندہ نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی پہچان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کو ماننا سب سے پہلا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان سب سے بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر، پیغمبروں پر، آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور اسی طرح تقدیر پر بندہ ایمان لے آئے تو یہ بندہ دل کا سلامتی ہو گیا، دماغ کا سلیم ہو گیا، دماغ میں سلامتی آ گئی، دل میں سلامتی آ گئی، استعداد اس میں پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے کی استعداد پیدا ہو گئی۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جب طاقت آتی ہے تو اس کے ساتھ تقاضے بھی خود بخود آ جاتے ہیں۔ طاقت آتی ہے تو تقاضے خود بخود آ جاتے ہیں۔ آپ سارے جانتے ہو، بچے میں طاقت نہیں ہے تو تقاضا نہیں، بچے میں طاقت نہیں ہے تو تقاضا نہیں، وہ دودھ پہ گزارا کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد جب طاقت آتی ہے تو آہستہ آہستہ تقاضا پیدا ہو جاتا ہے پکے پکائے کھانے کی، اس کا تقاضا۔ پھر اس کے بعد بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی طاقت پھیل جاتی ہے، طاقت آ گئی تو تقاضے آ گئے، تو شادی کا تقاضا، پھر بچوں کا تقاضا، پھر اسی طرح دادا بن جاتا ہے۔ یہ تقاضے خود بخود آتے ہیں۔
اسی طرح انسان میں کوئی قباحت موجود ہو جو اسے تنگ کر رہا ہو تو اس کا تقاضا، انسان کے اندر کوئی ایسے فضلات موجود ہیں تو اس کا تقاضا، تو وہ تقاضا اللہ رب العالمین نے طاقت پیدا کر دی تو تقاضا بھی سامنے آیا۔ ایمان ایک طاقت کا نام ہے، جب وہ طاقت بندے میں آ جاتی ہے تو پھر ایمان کے سارے تقاضے بھی بندے میں پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بندہ یا بندی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق وقت گزارتے ہیں، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکراؤ سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ ٹکراؤ بندے کی تباہی ہے، خدا کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو عزیز خواتین، یہی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر تھوڑی سی پڑھنی چاہیے، استادوں سے پڑھنی چاہیے، مدرسے میں بڑی خواتین آ کر قرآن مجید کی تفسیر موٹا موٹا خاکہ یہ پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا وزن، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے مقاصد معلوم ہو جائے، اور آپ یاد پر بھی اللہ رب العالمین کو ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کے ارشادات کے موٹے موٹے خاکے کے ساتھ بھی پہچان سکو۔ بالغ اور بڑی خواتین کے لیے ایک کلاس ضرور ہونی چاہیے۔ میں آج آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کلاس کی ابتدا کر دیں، جو ناظرہ اپنا کھڑا کر چکے ہیں اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ مکی صورتیں قرآن مجید کی ضرور اپنے مطالعہ میں اور ضرور اپنے درس میں رکھیں، اور آپ کسی سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی شناخت آپ کو ہو جائے۔ میں ایبٹ آباد میں پڑھاتا تھا تبلیغی مرکز میں، وہاں پر پڑھائی عربی میں تھی، 18 سال ہو گئے تقریباً وہاں۔ مجھ سے ایک طالبہ نے پوچھا کہ استاد جی دل میں نرمی نہیں آتی اور عبادتوں میں رونا نہیں آتا، تو میں نے ان کو بتا دیا ایسا کر لو، سورہ ہود 1، سورہ یونس 2، اور سورہ حجر 3، اور سورہ ابراہیم 4، اور اسی طرح آپ سورہ رعد 5، یہ 5 صورتیں، اور سورہ نحل 6، اور سورۃ الاسراء 7، اور سورہ طٰہٰ، اور اسی طرح سورہ مریم، آپ ان کا سورہ کہف ان کا مطالعہ کر لو، اور تفسیر بیان القرآن، تفسیر معارف القرآن، تفسیر عثمانی، اور اسی طرح تفسیر انوار البیان، یہ 4 تفسیروں کی روشنی میں آپ اس کا روزانہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرو، ہر تفسیر میں بھی دیکھو، جب تک ایک مضمون ساری 4 تفسیروں سے سمجھ نہ سکو آگے نہ جاؤ۔ اور اس لیے دیکھو کہ میں نے پڑھانا نہیں ہے، اس لیے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کیا خطاب فرمایا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میرے زندگی میں نے کیسی گزارنی ہے۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے آپ کی کیا حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نوازشات اور انعامات کی وجہ سے آپ کی کیا حالت بنتی ہے۔ ذرا یہ معاملہ کر لو، تجربہ۔ انہوں نے تجربہ کر دیا، 4 مہینے گزر گئے تھے تقریباً انہی صورتوں پر، اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ ابھی ایسا وقت نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ نہ ہو، اور اس طرح کا دل کی سختی بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح اللہ نے دل نرم کر دیا ہے کہ کوئی رکعت بھی بغیر رونے کے ادا نہیں ہوتی، بلکہ ہر رکعت میں سجدے میں، قیام میں، قعود اور رکوع میں رونا آ جاتا ہے۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ضرور بضرور آپ کسی بھی قرآن مجید کی مکی صورتوں کا درس ضرور لے لیا کریں، تاکہ آپ کا اور سب کا دل زندہ ہو جائے، اور یہ دل غافل نہ ہو، بیدار ہو جائے، اور یہ آخرت والا دل بن جائے، صحابیات کے ساتھ آپ کا اشتراک ہو جائے، صحابیات کے ساتھ آپ کی روحانی توجہ ہو جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی شناخت کافی حد تک مل جائے گی، اور آپ کو غفلت کے مقامات اور غفلت کے مواقع نہیں ملیں گے۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آخری امت ہے، آخری کتاب ہے، آخری نبی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کسی پیغمبر کو بھیجنا نہیں ہے، نہ مردوں میں سے نہ عورتوں میں سے۔ پرانے زمانے میں مردوں میں پیغمبر تو آتے تھے، عورتوں میں نہیں آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مردوں میں بھی پیغمبری بند کر دی اور عورتوں میں بھی پیغمبری بند کر دی، اور یہ بتا دیا کنتم خیر امۃ، تم ایسی بہترین امت ہو اخرجت للناس کہ جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو۔ پہلا نفع تو یہ ہوگا کہ آپ امت کو تبلیغ کرو،
دوسرا نفع یہ ہوگا کہ آپ امت کے افراد کی اصلاح کرو، تیسرا نفع یہ ہوگا کہ اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو آپ اس حملے کا مقابلہ کرو جہاد کے ساتھ، اور اس چوتھا حملہ یہ ہوگا، چوتھی محنت یہ ہوگی کہ آپ دین کو سمجھ کر اوروں کو پڑھاؤ، یہ ساری باتیں۔ اور پانچواں یہ ہوگا کہ آپ اہل باطل کے ساتھ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہہ دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر لو، مناظرہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی مضبوط حجتوں کے ساتھ ان لوگوں کو شکست دو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جو غالب ہے اس ذات گرامی کا غالب ہونا ثابت کر دو۔ یہ سارا کا سارا اخرجت للناس ہے۔ یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ بیوہ کے ساتھ ہمدردی کرو، یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ یتیموں کے ساتھ، غریب یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرو، یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ کسی بھی یتیم کے ہاتھ کے اوپر، چہرے کے اوپر اور سر کے اوپر ہاتھ پھیر دو اور اس کو تھوڑا سا دلاسا دے دو، یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ بھوکوں کو بھی کھانا کھلاؤ، یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ مدارس قائم کر دو، یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ خانقاہ قائم کر دو، یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ علماء کا ساتھ دو، ان کا ہاتھ مضبوط کر دو، یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ بچوں کو بھی پڑھواؤ، یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ ذکر اور عبادت شروع کر دو، یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ ہر ناسمجھ کو سمجھاؤ، اور یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی اتنی مضبوط کر دو کہ جن کی عملی زندگی کمزور ہے آپ کی زندگی کو دیکھ کر ان کو بھی مضبوطی مل جائے۔ یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ پردے کے احکامات کی پوری پابندی کرو، اور آپ دنیا بھر کی عورتوں کو ایک شرافت کا نظام، ایک حیا کا نظام، ایک غیرت کا نظام اور ایک سمجھداری کا نظام دو۔ یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ تمام امتوں کے سامنے تکلفات سے خالی نمونہ پیش کرو۔ یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ دنیا کے اندر رواجوں کو توڑ دو۔ یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ دنیا کے اندر تمام چلنے والے رواج کا توڑ پیش کر دو، سنت کے ساتھ توڑ پیش کر دو۔ اور یہ بھی اخرجت للناس ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر کسی کے ساتھ لڑکی کی شادی ہو گئی، یہ شادی ہو گئی تو اپنے شوہر کو حرام سے بچائے، فرمائشیں نہ کرے، اور اسی طرح تکلفات نہ کرے، ڈیکوریشن نہ کرے اضافی، جس کی وجہ سے اس کے شوہر پر ضروریات زندگی سے زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اس قسم کے تمام تکلفات سے بچو، اخرجت للناس، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہمارے نبی نے تمام دنیا کے اندر جتنے بھی تکلفات تھے وہ ختم کر دیے ہیں، اور زندگی سادگی کے اوپر لائی ہے کہ سادہ زندگی گزارو، ڈیکوریشن والی زندگی نہ گزارو، اور اسی طرح رواجوں کی زندگی نہ گزارو۔ رواجوں سے مذہب مہنگا ہو جائے گا، تکلفات سے مذہب مہنگا ہو جائے گا، شادیاں بھی مہنگی ہو جائے گی، بچہ جننا بھی مہنگا ہو جائے گا، اور بچوں کو پالنا بھی مہنگا ہو جائے گا۔ ان سارے معاملات کو آسانی کی طرف لے جانے کی کوشش کر لو۔ اخرجت للناس، اپنے حیا کا خیال رکھو، اپنی غیرت کا خیال رکھو۔ اخرجت للناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے، مشکات شریف جزء 2 کے اندر موجود ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو آگے سے صحابہ کرام نے عرض کیا، وَكُلُّنَا يَسْتَحْيِي یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی، ہم میں سے ہر ایک میں حیا موجود ہے، والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر کہ ہم میں حیا ہے۔ صحابہ کہہ رہے تھے، حضور نے فرمایا جو تم گمان کرتے ہو ایسی حیا مراد نہیں ہے، تمہارا تو خیال یہی ہے کہ حیا یہ ہے کہ صرف نظریں نیچے رکھو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے حیا کرنے کا حق ہے تو وہ یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ کی استعداد دی ہے، دماغ کی ساری طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے بچا کر اللہ میں لگاؤ، اللہ کی پہچان میں لگاؤ، نیک نیتوں میں لگاؤ، اپنے مستقبل کو مذہبی اعتبار سے سنوارنے میں لگاؤ، اور اسی طرح تمہارے دل ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے تو دل کے اندر بھی حق کو جماؤ اور حق کو ٹھکانہ دے دو، اور اپنے اعضاء کی نگرانی کر لو، اپنے تمام اعضاء سے اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر لو۔ یہ ہے دراصل حیا،
یعنی اپنے سر سے لے کر پیر تک، صبح سے لے کر شام تک، بازار سے لے کر گھر تک، کمانے سے لے کر لگانے تک، اور شادی سے لے کر غمی تک، اور اسی طرح اس کے علاوہ دفتر سے لے کر تمہارے گھر تک، سرکاری عہدوں تک، اور اس کے علاوہ سڑکوں تک، تمام جگہوں میں اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں۔ صرف مسجدوں میں نہیں بلکہ باقی دفتروں کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ ان تمام کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہم لاکھ سال زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، ہزاروں سال زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، سینکڑوں سال زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو دنیا میں 20 سال زندگی گزارنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ آنے میں تو سب کو پتا ہے کہ بڑا پہلے آیا، چھوٹا اس کے بعد آتا ہے۔ جانے میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ بہت سارے بڑے بچ جاتے ہیں، اور دادے اپنے پوتوں کو قبر میں سنبھال لیتے ہیں، پردادے بھی اپنے پڑپوتوں کو قبر میں سنبھال لیتے ہیں، اور ان کی موت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ موت آتی اس ترتیب پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور دنیا میں آتے اس ترتیب پر ہے کہ اس میں ہر بڑا پہلے آئے گا اور چھوٹا بعد میں آئے گا، لیکن موت اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ترتیب پر آتی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی تقدیم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ 1-2 منٹ کا موقع دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ آج ہی توبہ کا سیزن موجود ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اپنی اصلاح اور اپنی فکر خود کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے، طریقہ موجود ہے، سمجھانے والے موجود ہیں، اس لیے اگر ہماری غفلت کی وجہ سے ہم آخرت کھو جاتے ہیں تو ہماری ساری معذوریاں اور سارے کے سارے عذر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ خواتین ہو، آپ گھروں کے اندر نگران ہو، آپ اپنی اولاد کو کیا طریقہ پیش کرتی ہو، اس بات کو ذرا سوچو کہ آپ نے اپنے اولاد کو مشین سے آنے والا غیر مسلموں کا طریقہ پیش کیا ہے یا کتاب میں آنے والا نبی کا طریقہ پیش کیا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے انگریزوں کا نظام پیش کیا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کنجروں کا نظام پیش کیا ہے، یا آپ نے قرآن مجید کا نظام پیش کیا ہے۔ اپنے اولاد کی خود نگرانی کر لو، اس کے پڑھنے کی نگرانی کر لو، ان کے برتنے کی برتاؤ کی نگرانی کر لو، ان کے بولنے کی نگرانی کر لو، ان کے سننے کی نگرانی کر لو، اور اسی طرح ان کے کسی کے ساتھ پیش آنے کی نگرانی کر لو۔ آداب زندگی سکھاؤ، تمیز سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمیز بہت ہوا کرتا تھا، بڑوں کی الگ تمیز، چھوٹوں کے لیے الگ احکامات، مردوں کے لیے الگ احکامات، عورتوں کے لیے الگ احکامات، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دیے تھے۔ اور اس بات سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ آپ کی برتری والا معاملہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون، مرد عورتوں کو درست کرنے والے ہیں، اور مرد اصلاح کرتے ہیں عورتوں کی۔ یہ نہیں کہ ایک عورت غالب بن کر اپنے شوہر کو ماتحت رکھ دے، یہ عورت ظالمہ ہو جائے گی، بلکہ یہ شوہر ہے، اس کی اجازت سے عورت کام کر لے اور عورت شوہر کے سائے کے ماتحتی میں زندگی گزارے، یہ عورت نیک بن جائے گی۔ اگر یہ شوہر پر اپنا غلبہ جتلاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ عورت ظالمہ شمار ہوگی۔ اپنے آپ کو اس ظلم سے بھی بچاؤ۔ اخرجت للناس کتنا بڑا عام مفہوم ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پڑھانے کے ساتھ ساتھ تمیز بھی سکھاؤ، اور اپنی بچیوں کو اور بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ علم بھی سکھاؤ، علم الہی۔ آپ کا بچہ بے شک افسر بن جائے لیکن انسان تو ہو، آپ کی بچی بے شک افسر بھی بن جائے پردے کے ساتھ ساتھ لیکن انسان تو ہو۔ آپ کی بچی ہے، آپ کا بچہ ہے، بے شک وہ دنیا کے اندر دنیا والوں میں جا کر تبلیغ بھی کرے لیکن اس سے اثر نہ لے، خود اپنا اثر ان میں چھوڑے۔ صحابہ کرام اپنا اثر ملکوں میں چھوڑا کرتے تھے، اور کسی سے متاثر ہو کر اثر نہیں لیتے تھے، اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے متاثر تھے۔ خیال اس بات کا رکھنا چاہیے اخرجت للناس، اس بات کا بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے وہ بہت عمدہ مرغے کھاتا رہتا ہے، صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، اور عمدہ کھانے کھاتا رہتا ہے، میں مثال عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا آدمی ہے اس کے پاس تو عمدہ مرغ نہیں ہے لیکن لسی اور مکئی کی روٹی وہ سارے مسافروں کے لیے وقف کر چکا ہے، اور اس کا ڈیرا ہمیشہ آباد رہتا ہے، اور ایک جماعت آتی ہے، دوسری جماعت جاتی ہے، ایک آتی ہے، دوسری جاتی ہے،
آپ سارے بتاؤ وہ عمدہ مرغ کھانے والا بہتر ہے یا لسی اور یہ روٹی کھلانے والا بہتر ہے؟ آپ بھی کہو گے کھلانے والا بہتر ہے، کھانے والا بہتر نہیں ہے۔ کھانے والے کو کوئی آدمی داد نہیں دیتا، کھلانے والے کو داد دے دیتا ہے۔ ہماری یہ امت اخرجت للناس ہے، یہ ساری نعمتیں خود ہضم کرنے والی نہیں بلکہ یہ ساری نعمتوں کو باقی انسانوں پر پیش کر کے ان انسانوں کو نعمتوں کا اہل بنانے والی ہے۔ اس بات کا ذرا خیال رکھیے۔ آپ اس بات کو سوچو کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی محنت سے کتنی عورتوں نے پردہ قبول کر دیا، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کتنی عورتوں نے شرافت کی عادت لے لی، آپ کی محنت کی وجہ سے کتنی عورتوں نے ڈیکوریشن اپنا چھوڑ دیا، آپ کی محنت کی وجہ سے کتنی عورتوں نے اپنے شوہر سے بغاوت چھوڑ دی، آپ کی محنت سے کتنی عورتوں نے اپنے سسرال کے ساتھ بغاوت چھوڑ دی، آپ کی محنت سے کتنی عورتوں نے اپنے گھر کے اندر بچوں کی تربیت اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ کر دی۔ اس بات کے اندر آپ غور کر لو روزانہ کہ ہماری وجہ سے کتنا بھلا محلے میں پیدا ہوا، کتنا بھلا ہماری وجہ سے معاشرے میں پیدا ہو چکا۔ یہ اخرجت للناس ہے، یہ بالکل اخرجت للناس نہیں کہ ہم صرف الفاظ سنائے۔ اخرجت للناس یہ ہے کہ الفاظ سنانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، انسانوں کو سمجھاؤ، منت سماجت کر لو کہ آپ کی وجہ سے کوئی عورت شریف بن جائے، اور آپ کی وجہ سے جس عورت کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور گناہگار بن رہے ہیں اسی عورت پہ نظر نہ پڑے تاکہ متقی لوگوں کی تقوی بھی بچ سکے۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ وہ تبلیغ کے اندر لوگ بتاتے تھے کہ ایک عورت 70 اولیاء کا ثواب لے لیتی ہے۔ اب ہماری کتابوں میں موجود تو نہیں ہے کہ ایک عورت 70 اولیاء کا ثواب لیتی ہے، کسی حدیث میں ہمیں آج تک نہیں ملا، لیکن اتنی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر 70 اولیاء ہے تو ایک عورت کی وجہ سے 70 اولیاء کی ولایت بچ جاتی ہے۔ اگر یہ پردے میں ہو اور اگر یہ پردہ چھوڑ دے تو 70 اولیاء کی ولایت کو باطل بھی کر دیتی ہے۔ بلعام ابن باعورہ اللہ کا ولی تھا، اس کی ولایت اس کی بیوی نے باطل کر دی، اس کو غلط کاموں پہ لگایا، لالچ پہ لگایا، پیسے پر لگایا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینے لگا۔ آپ کی وجہ سے یہ ہونا چاہیے، ہم عورتوں پہ محنت تو نہیں کر سکتے کہ بازاروں میں جا کر ایک عورت کو پکڑ کر سمجھائے اور اسے کہے خالہ یا بیٹی یا بہن آپ اس طرح بغیر پردے کے مت پھرو، پتلون میں مت پھرو، آپ شرٹ میں مت پھرو، آپ بال اپنے کھلے نہ رکھو، آپ مردوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ یہ تو ہماری گنجائش نہیں ہے، یہ عورتوں کی گنجائش ہے۔ پٹھان ہے پشتو میں سمجھائے، اردو والا اردو میں سمجھائے، اور ایک سمجھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر عورت اپنے لیے پردے کی سلائی کرے، جب کسی ضرورت سے نکل جائے باہر اور پردہ اس کا ہو تو سب کو یہ سبق دے رہی کہ اکثریتی پردہ ہے تو دو چار جو عورتیں بغیر پردے کے پھرنے والی ہیں ان کی نظریں نیچی ہو جائیں گی، ملامت ہو جائے گی۔ آپ اتنا پردہ اختیار کر دو کہ آپ سارے بازار اور سارے محلے کی عورتوں کو جو بے محابہ پھر رہی ہیں ان کو آپ وہاں پر ملامت تو کر دو، کم سے کم آپ کو دیکھ کر۔ آپ کو اپنے پردے میں ندامت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اپنے پردے کے اندر خوشی ہونی چاہیے۔ اخرجت للناس یہ اتنا عام مفہوم ہے کہ پورا دین اور اس کے سارے پرزے، ایمانیات، اخلاقیات، معاملات، معاشرات، اور اس کے علاوہ تمام تعزیری کارروائیاں، سزائیں چھوٹی موٹی سمجھانا، یہ سارا کا سارا اخرجت للناس میں داخل ہے۔ یہ ہماری امت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں، جب بھی کسی انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ اچھائی کی حریص ہونے لگ جائے اور زیادہ سے زیادہ برائی سے متنفر ہونے لگ جائے، اور خاص کر بڑی عمر کی خواتین، بڑی عمر کے مرد، یہ اگر کسی برائی پر سختی سے انکار کرتے ہیں اور کسی اچھائی کے بارے میں سختی سے پابندی کرتے ہیں، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کی موت اللہ تعالیٰ نے ایمان پر مقرر کر دی ہے۔ یہ مومن مرے گی، یہ عورت مومنہ بن کر مرے گی۔ لیکن اگر زندگی کے مراحل میں یہ زیادہ اللہ سے اڑی کرتی ہے، حکم خداوندی سے اڑی کرتی ہے، پیغمبر سے اڑی کرتی ہے، علماء سے اڑی کرتی ہے، اس کو الرجی ہے اور یہ دن بدن اسی میں بڑھتی جا رہی، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خدا نے اس عورت کی موت برائی پہ طے کر دی ہے، اس کو اب توبے کی توفیق نہیں مل رہی۔ اپنی زندگی کی نگرانی کر لو، دماغ اللہ نے دیا ہے، ہم جانور کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں لاٹھی مار کر ہنکایا جائے، ہم انسان ہیں، ہم دلیل کے زور پہ، ارشاد خداوندی کے زور پہ زندگی گزاریں، ہم احکامات کے اندر عمل کرنے میں کسی کی لاٹھی کا انتظار نہ کریں۔
خدا کی لاٹھی کا بھی انتظار نہ کریں، اللہ بھی لاٹھی مارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب مارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پسلیاں توڑ توڑ کر مارتا ہے، اور وہ ایسے خراب کر دیتا ہے کہ پھر دنیا میں اس کے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اسپتال نہیں ہوتا۔ آپ پرویز مشرف کی حالت کو نہیں دیکھتے، کتنا ذلیل ہو کے مر گیا ہے، اور دعا کرنے کے لیے کسی نے فاتحہ کے لیے 2 ہاتھ نہیں اٹھائے۔ کسی نیک آدمی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ 2 آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ غدار خداوندی تھا، غدار دین تھا، ظالم تھا، مدرسوں کے ساتھ چھیڑتا تھا، اسی طرح مال کمانے کی خاطر انسانوں کو بیچتا تھا، ایسا انسانیت کا اسمگلر تھا۔ میں آپ کو عرض کر دوں، ان زندگی کی ان بری عادتوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی نصیحت آپ کو، اگر آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں، اور کوئی نصیحت ہے اس کی وجہ سے آپ کا دل دہلا نہ جائے، آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا نہ ہو جائے، آپ اپنے اوپر بھی پریشان ہو جائیں کہ ہمیں دستک دینے والے دستک تو دے رہے ہیں، لیکن دروازہ دل کا کیوں نہیں کھل رہا، اور یہ کیوں ابھی بغاوت کر کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بند ہے ہمارا دل، یہ کیا وجہ ہے؟ اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم قبرستان میں 2 چیزوں کے ساتھ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ایک کثرت ذکر الموت، ایک موت کو زیادہ یاد کرنا، اور دوسرا تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت بھی کثرت سے کرنا۔ ان 2 چیزوں سے دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کا تو سب کو معلوم ہے اور سب جانتے ہیں کہ دل کا زنگ ختم ہوتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن قبرستان کا جب ہم بجنہ میں رہتے تھے، وہاں پر میرا بھوبیزاد بھائی تھا، فوت ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرما دے، بڑی عمر کا تھا، لیکن وہ میرا مطلب یہ ہے کہ خدمت کرتا تھا میری بہت زیادہ، تو ہم کبھی کبھی سمجھوتا کر دیا اور چلے گئے قبرستان میں۔ ایک طرف وہ اکیلے بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، اور ہم نے وہاں سوچا، دیکھا، اندازہ لگایا ان مردوں کا، ان کی تاریخ کا، ان کے قد و قامت کا، اور اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں پورا کہ یہ کس طرح آوازیں کرتے، دنیا میں رہتے، آج یہ مٹی میں مٹی مل گئی، انجام دنیا دیکھ لے، محتاج وہ سیدھا ہڈیوں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں۔ واقعی بات ہے، 15 منٹ وہاں مراقبہ کرنا اور غور کرنے سے ہمارے دل ہفتے ہفتے تک نرم رہتے تھے۔ یہ بات کرنی چاہیے کسی اجڑے پرانے قبرستان میں، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ساری عورتیں صفدر روڈ پر وہاں قبرستان کے پاس جاتی ہو تو قبروں کے اندر کتبوں کی تماشے میں لگ جاتی ہے، لیکن کبھی اس بارے میں نہیں لگی یہ بھی ہمارے جیسا مست قسم کی زندگی گزارنے والا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے 60-70 سالہ زندگی میں مستی کا ایک دور بھی آتا ہے، اور یہ دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ مستی کے ادوار یہ 10 سال سے شروع ہو جاتے ہیں اور 50 سال تک مستی کے ادوار رہتے ہیں۔ یہ دور سب پہ گزرا ہے، اور اسی دور میں کتنے مرے ہیں۔ مستی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر دیا ہے، کسی کو نیکی میں اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے آخرت کی طرف کھینچا لے گیا، اور کسی کو برائی میں پکڑ کر اللہ تعالیٰ لے گیا۔ اس قبرستان کے اندر پڑے مردوں میں آپ یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس بات میں کیوں غور نہیں کرتے کہ آپ کی مائیں بھی فوت ہو گئی، آپ کے باپ بھی فوت ہو گئے، بے بسی میں دنیا سے چلے گئے، غسل ان کو دیا گیا، اور وہی منہ تھا، بات نہیں کر سکتے، آنکھیں تھی دیکھ نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ یہی حال تو آپ کا بھی آنے والا ہے جیسے ہمارے بڑوں کا تھا۔ دنیا کی زندگی میں کون انسان ہے جو اسی طرح زندہ بچ سلامت کر کے چلا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ یہ تو سارے مر کے جائیں گے اور بے بسی اور بے کسی میں جائیں گے۔ ذرا اس کا خیال بھی تو رکھو۔ اخرجت للناس، اس آیت کی تفسیر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو، 69 تم سے پہلے گزر گئے، 70ویں امت تم ہو، تو تمونا 70 امتن۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پچھلی امتیں گزر گئی وہ امتیں تم سے بہتر نہیں تھی، تم ان امتوں سے بہتر ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ اب سارے کہیں گے شاید ہماری خوبصورتی زیادہ ہے، نہیں۔ شاید ہم قد و قامت میں زیادہ ہیں، نہیں۔ شاید ہم مال میں زیادہ ہیں، نہیں۔ شاید ہم عہدوں میں زیادہ ہیں، نہیں۔ شاید ہم طاقت اور توانائی میں زیادہ ہیں، نہیں۔ اگر خوبصورتی کو دیکھو تو آپ سے پہلے لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، ان گنت خوبصورت دنیا سے چلے گئے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ تم بہتر ہو۔ مالدار ایسے چلے گئے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دنیا کی مثال ہے حوض کی طرح،
اور حوض کے اندر اوپر پانی صاف ستھرا ہوتا ہے، نیچے نیچے پانی گدلا ہوتا ہے، اور گدلے پانی میں مٹی بھی ہوتی ہے، لس بھی ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ دنیا تو پچھلی امتیں کھا کر چلے گئے، ستھرا پانی وہ لے کے گئے، میری امت آخر میں آ گئی، ان کے لیے دنیا کی عمدگی نہ رہ سکی، ان کے لیے دنیا کی نیچے حوض کے اندر پڑا ہوا لس کی طرح ملا ہوا پانی ہے، یہ مکس دنیا ہے، اور میلی دنیا ہمارے لیے رہ گئی، ستھری دنیا تو وہ لے گئے، تو دنیا میں وہ لوگ ہم سے زیادہ اچھے تھے۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، مشکات جزء 2 میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح طاقت اور توانائی کے اندر قوم عاد اور قوم سمود، واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، سرکش ہوا کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے عاد کو تباہ کر دیا، اور وہ بڑے بڑے قداور تھے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، گرے ہوئے کھجور کے تنے کے برابر ایک ایک آدمی کا قد موجود ہے، اور کھجور کا تنا کبھی 60 فٹ کا بھی ہوگا، کبھی 50 کا ہوگا، کبھی 40 کا ہوگا، 30 کا ہوگا، 20 کا ہوگا، اتنے بڑے بڑے توانا اور طاقتور لوگ موجود تھے۔ مکانات ہم بناتے ہیں زمین کے اوپر، انہوں نے مکانات زمین کے نیچے بنا دیے، پہاڑوں کو کھود کر بنگلے بنا دیے، 5 کمروں والا بنگلہ، 8 کمروں والا بنگلہ، اور وہ وہاں موجود ہے جو سردی کے اندر سردی کا احساس روکتا ہے، گرمی کے اندر گرمی کا احساس روکتا ہے، اور پانی کے جانے کے راستے بھی بند ہیں۔ اور اسی طرح یہ لوگ بنائے اس لیے کہ ہم قوم عاد تباہ ہو گئی تھی، ہوا میں اڑ گئے، تو کہا ہم دروازے بند کریں گے، آئندہ ایسے لوگ قوم سمود نے اس طرح کا کام کر دیا۔ یہ بات بھی نہیں ہے۔ عقل اور ہنر کے اعتبار سے ہم سے زیادہ تھے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو ہنر موجود ہے، پرانی تاریخ تلاش کرو تو ہماری موجودہ تاریخ پرانی تاریخ کو دیکھ کر شرمندہ ہے کہ وہاں اور زیادہ ہنر ان میں موجود تھے۔ ہم تو جہاز بنا چکے، لیکن وہ چلو جی جہاز نہ صحیح، ریل گاڑی نہ صحیح، مال گاڑی نہ صحیح، اور گاڑیاں نہ صحیح، لیکن ایسے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے کہ 28 من، 30 من، 50 من تک کا ایک پتھر ہے، وہ کیسے وہ دیوار بنا کر اونچی دیواریں بنا چکے تھے، کیا چیز تھی ان کے پاس؟ یہ دیکھو عقل اور ہنر ان کے پاس زیادہ تھا، ہمارے پاس خیرها، اس لیے ہے کہ تمہارا دل، تمہارا دماغ یہ قرآن مجید کا مرکز بن رہا ہے۔ تمہارا دل اور تمہارا دماغ اور تمہاری استعدادیں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق چلیں گی، انتم خیرها، تم ان ساری امتوں میں بہتر اس لیے ہو کہ تم محمدی امت کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں، تمہاری بہتری یہ ہے، تمہارے اعمال 110 پر ہے، اگر اخلاص زیادہ ہو گیا تو 100 پر ہے، اگر اخلاص اور زیادہ ہو گیا تو 700 پر ہے، اگر اخلاص اور زیادہ ہو گیا تو تمہارا دنیا کا شمار فیل ہو جائے گا، تمہارے دنیا کے وزن فیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنا دے گا تمہارے اخلاص کی وجہ سے تم بھی حیران ہوگے کہ ہم نے تو چھوٹا سا عمل کیا، اتنا بڑا ہمیں کہاں سے مل گیا، انتم خیرها۔ بہتری کی وجہ یہ قرآن مجید ہے، بہتری کی وجہ مدرسے ہیں، بہتری کی وجہ اسکول کالج نہیں ہے، یہ ہنر کے ادارے ہیں، علم الہی کے ادارے نہیں ہیں۔ یہ تو یہودی بھی ہنر کا ماہر ہو سکتا ہے، نصرانی بھی ماہر ہو سکتا ہے، ہندو بھی ماہر ہو سکتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر گردے کے آپریشن ہو رہے ہیں، اور گردے کے آپریشن کے ساتھ ساتھ جگر ایک سے دوسرے میں منتقل ہو رہے ہیں، اور کسی کا جلا ہوا خراب جگر ہے دوسرے کا لے کر وہاں پر ڈال لیتے ہیں، اور پھر وہ زندگی جی سکتا ہے۔ پاکستان میں تو ایسا نہیں، ہندوستان میں اتنا ماہر علاج کرنے والے اسپتال اور لوگ موجود ہیں، یہ وجہ بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انتم خیرها قرآن مجید کی وجہ سے، اپنے نبی کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، کہ آج 1400 سال گزر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی ارشادات جو کتابوں میں اکٹھے ہیں، نہ کوئی بیچ میں نیا داخل کر سکتا ہے، نہ کوئی پرانے کو ہٹا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی معنی اور مراد میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اگر کرے گا تو شرمندہ ہو جائے گا، اور اس پر فتویٰ لگ جائے گا کہ یہ بے دین ہے۔ غلام احمد قادیانی نے کیا تو فتویٰ لگایا اہل حق نے کہ یہ بے دین ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو اپنی مراد کی طرف موڑتا رہا۔ غامدی نے کر دیا، سر سید نے کر دیا، بڑی کوشش کر دی، کسی کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ انتم خیرها واکرمها، تم اللہ تعالیٰ کے زیادہ گرا قدر ہو۔ زیادہ گرا قدر کی نشانی یہ ہے کہ باقی کوئی امتی جنت میں نہیں جائے گا، اور ہماری امت کا ابو بکر صدیق بھی چلا جائے گا۔ باقی امتی نہیں گئے ہوں گے، ہماری امت کا آخری درجے کا گناہگار بھی دوزخ کی سزا پوری کر کے جنت چلا جائے گا۔
اور ہماری امت کا معمولی گناہگار، درمیانہ گناہگار یہ سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے، اور بعد میں باقی امتیں جنت کے اندر داخل ہوں گی، باقی پیغمبر بعد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اکرمھا علی اللہ۔ خواتین، میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، میں نے آپ پہ چوٹ نہیں لگائی، اور اگر آپ کو یہ باتیں ناگوار گزرتی ہیں تو آپ سمجھو کہ کوئی بیمار ہے، اس بیمار کو اگر حکیم صاحب کی دوائی کڑوی لگتی ہے یا تلخ لگتی ہے یا ترش لگتی ہے اور وہ کھانے کے لیے تیار نہیں، تو حکیم صاحب کی دوائی یہ تو علاج ہے اس مریض کا، مریض کو وہ دوائی پسند نہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ علاج پسند نہیں، کہ یہ مرض مارا جا رہا ہے۔ تو اگر بے حیائی کا مرض کسی میں ہے تو اس پر حیا کی باتیں تو غلط لگیں گی، نامناسب لگے گی، لیکن وہ اپنا مرض معلوم کر کے کہے میرے اندر خرابی ہے، میں دور کر دوں۔ یہ نہ کہے مولوی صاحب ہماری مرضی کی باتیں کیوں نہیں کرتا، آپ کی مرضی کی باتیں کریں تو آپ اسلام میں نہیں رہ سکیں گے۔ پھر ہم اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کی مرضی کی باتوں کی طرف نہیں بلا رہے۔ میں ایک بات پر آپ کے ساتھ ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں، حدیث سے بھی، قرآن مجید سے بھی، تو ذرا خیال رکھنا اور اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ 60 سال کے بعد پھر سارے ہی پشیمان ہو جاتے ہیں، لیکن جو عمل کا سیزن سا وہ کھو کے چلے گئے۔ میری بہنوں، 60 سال کے بعد اگر ایک عورت جرائم کر کر کے پشیمان ہو کے اسلام میں آ رہی ہے تو چلو جی جہنم سے تو بچ گئی، لیکن جنت میں اعلیٰ مقام تو پھر بھی نہ ملا۔ یہ جو 60 سال ضائع کیے اگر یہ وقت پہ اچھے کاموں میں لگا لیتی تو جنت میں جانے کے بعد اعلیٰ درجات بھی تو مل جاتے۔ گھر میں اپنے شوہروں کے ساتھ تعاون کرو، مہنگائی کا زمانہ ہے، آپ فرمائشیں بند کر دو، تعاون کر لو، مہنگائی کا زمانہ ہے۔ حیوان بن کر شوہر کما کے آتا ہے اور آپ اس کی کوئی قدردانی نہیں کرتی، اور آپ اس کے ہاتھ سے بھی کوئی چیز نہیں لیتی۔ کتنی بڑی بری بات ہے اور ظلم کی بات ہے کہ وہ بیچارہ کتنی گالیاں کھا کے، کتنی گرمیاں برداشت کر کے، اور کہاں سے کہاں کا سفر کر کے، اور کتنی ذلتیں اٹھا کے آپ کے اخراجات کے لیے گھر میں لاتا ہے، اور آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ناشکری کا مزاج ہے۔ آپ کو تو اس کے مٹھی چاپی کرنی چاہیے، اس کے سر کا مالش کرنا چاہیے۔ آپ تو جی کرنا چاہیے کہ دل بھر وہ تھکا ہے اور اس کی تھکاوٹ آپ کے تسلی کے ساتھ ختم ہو جائے اور آپ اس کو راحت دے دیں، وہ آپ کا محسن ہے۔ اور کبھی کبھی بیوہ عورت، غریب اور یتیموں کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ کو انعامات خداوندی کا احساس ہو جائے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں کی ہیں ہمارے اوپر، کہ ہمارا شوہر موجود ہے، کما کے لاتا ہے اور سب کچھ مہیا کر دیتا ہے، گیس کا بل وہ دیتا ہے، بجلی کا بل وہ دیتا ہے، دودھ کا بل وہ دیتا ہے، اور پانی کا بل وہ دیتا ہے، پتی کا بل وہ دیتا ہے، چینی کا وہ دیتا ہے، دالوں کا وہ دیتا ہے، اور سارے بل دے دے کر آپ کے پاس 50,000 کا خرچہ حاضر کر دیا۔ آپ نے تو صرف بنا دیا، اور آسانی سے بنا دیا کہ گیس بھی موجود ہے، آپ کو وہ پرانے زمانے کی تکلیفیں نہیں ہے جو عورتیں اٹھاتی تھی، آپ پھر بھی باوجود اس کی ناقدری کر لو۔ خدا تعالیٰ کے حکم کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد پھر قبر کی مٹی جا کر وہاں کھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پٹن کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، رونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی قدر کرو، اللہ نے تقدیر میں آپ کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ الحمدللہ اسلام ہے، اسلام کے اندر یہ کیا ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے، اسلام کے اندر بیوی اور میاں کا معاملہ ہے، اور یہ نکاح ہمیشہ رہتا ہے، اور یہ دنیا صبر سے اس کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ دنیا کی زندگی حرص سے، بغض سے نہیں گزاری جا سکتی، دنیا کی زندگی صبر سے اور ایثار سے اور رحمت اور راحت سے اور ہمدردی سے گزاری جا سکتی ہے۔ ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، آپ اس بات کا خیال رکھ لو۔ میں مزید بات کروں گا تو شاید آپ کو پھر مطلب یہ ہے دیری بھی ہو جائے گی۔ میری یہ نصیحت کی باتیں تھی، ہمدردی کی، آپ کے فائدے کے لیے میں نے کی، اور گھر میں اپنی بچیوں کا ان کا آپ پریکٹس ہونا چاہیے، ان کو 4 5 نہیں 10 قسم کے سالن بنوانے کا طریقہ یہ بھی آپ اپنے سامنے سکھاؤ، تاکہ یہ کسی اور گھر میں جائے وہاں ریکارڈ قائم کر دے کہ عالمہ بھی ہے، اور عالمہ کے ساتھ ساتھ ایسا سالن پکاتی ہے تمام مہمانوں کے لیے کہ مہمان حیران ہو جاتے ہیں، دنگ ہو جاتے ہیں۔ ان کو وہاں سالن پکانے کا طریقہ نہ آئے، روٹی پکانے کا طریقہ نہ آئے، کپڑا دھونے کا طریقہ نہ آئے، استری کرنے کا طریقہ نہ آئے، جھاڑو مارنے کا طریقہ نہ آئے، جو جگہ صاف کی دوبارہ
جھاڑو مار کر اس کو گندا کر دیا، کچرا بنانے کا طریقہ اس کو آتا ہے لیکن کچرا ہٹانے کا طریقہ نہیں آتا، یہ دوسرے گھر کے لیے یہ بیوی جا کر ایک کینسر بن جاتی ہے۔ اپنی اولاد کو کسی اور گھر میں بھیجنے کے لیے کینسر مت بناؤ، تربیت کرو اپنی اولاد کی۔ آپ کی بیٹی اگر شادی کے بعد بھی کوئی غلطی کرتی ہے، اس کی اصلاح ادھر جا کر ان کے سسرال کے گھر کر لو کہ بیٹی ہمارا ریکارڈ کیوں توڑ رہی ہے اور ہمارے خاندان کا ریکارڈ کیوں توڑ رہی ہے، آپ وہاں جا کر ایسے رہو کہ ہمارے خاندان کی نیک نامی ہو جائے۔ کیا کرتے ہو؟ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی اولاد آپ سے طریقہ سیکھتے ہیں۔ میں نے جہاں بھی دیکھا ہے اندازہ لگایا تمام لوگوں میں، اگر بیوی اچھی ہے اور وہ بچوں سے کہتی ہے کہ اپنے ابا جی کی جوتی صاف کرو، اپنے ابا جی کی جوتی سیدھی کرو، اپنے ابا جی کی جوتیاں سیدھی کر دو، یہ بات اگر بچوں کو سکھائی جائے تو بچے بڑے ہو کر اپنے ابا جی کی آخری زندگی تک جوتیاں سیدھی کریں گے۔ یہ ماں کا کام ہوتا ہے، یہ باپ کا تو نہیں ہوتا کہ میری سیدھی کرو، یہ ماں کا ہوتا ہے۔ پھر یہ باپ بھی کہے گا کہ امی کی سیدھی کرو، لیکن جب امی نہ کہے تو باپ کیسے کہے گا؟ بند ہو گیا۔ او بچی وہ کتاب، وہ پہلی کتاب بھی لاؤ، مشکات پہلا حصہ۔ بچیوں کا پروگرام شروع ہو گیا؟ بس ہم شروع کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا پروگرام ہوگا۔ لیکن میری یہ بات ایک ایک کر کے لکھ کر احساس بیدار کر کے اپنے گھروں میں جاؤ۔ میں آپ سے اس کے بعد آپ کے معلمات کے وساطت سے ادھر ہی آپ کی کوئی جیسے کہتے ہیں نا جائزہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا لیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ جائزہ لکھ کر آپ مدرسے میں بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو گیا ہے۔ اور دعا کر لیں ابھی ان بچیوں کے لیے بھی، مدرسے کے لیے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن